اس وقت ہمیں احتشام الحق صاحب سینئر جرنلسٹ بھی جوائن کر چکے ہیں۔ احتشام صاحب، بڑی تاریخی ہم نے ایک کانفرنس دیکھی DGI/SPR کی جانب سے، اور ایک بہت تاریخی الفاظ کہے گئے ہیں کہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، اور اس میں جو آپ نے دیکھا وہ ہماری مجموعی پاور پوٹینشل کا 10 سے 15% ہے۔ کیا کہیے گا؟ دیکھیں گور، بہت ہی کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی، جس طرح انہوں نے آپ نے دیکھا کہ فضائیہ اور بحریہ کے آفیشلز کے ساتھ مل کے DGI/SPR جنرل چودھری نے پریس کانفرنس کیے، سوالات کے جواب دیے۔ دیکھیں بڑا ڈیٹیل پرسپیکٹو انہوں نے دیا ایک سال کا، مئی میں کیا ہوا، اور سفارتی محاذ پہ، ملٹری محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، سوشل میڈیا کے محاذ پہ کس طریقے سے چیزیں شیپ اپ ہوئیں، اور ساری کی ساری انہوں نے ڈیٹیل بتائیں۔ اور پھر آپ نے دنیا کا نقشہ کھینچ کے بھی بتایا کہ دنیا آج پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں یہ تو وہ اچیومنٹس ہیں گور، جس کو میرا خیال ہے ہر شخص مانتا ہے، دنیا کی ہر حکومت میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کو اپریشیٹ کیا۔ اور آخری رپورٹ آپ نے دیکھا جو کانگریس کی آئی تھی، امریکن کانگریس کی، کوئی 3-4 ہفتے پہلے، بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس جنگ میں 6-7 دن کی جنگ میں پاکستان کا عسکری طور پہ، فضائیہ کے طور پہ بہت زیادہ ایج تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، وہ بھلے اسٹیٹ آف ڈینائل میں انڈین رہے، جھوٹ بولتے رہے، انہوں نے تو آج دیکھیں DGI/SPR نے بھی دہرایا کہ اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا، فلاں شخص گرفتار ہو گیا، لاہور کی پورٹ تباہ کر دی۔ اب یہ تو دیکھیں ان کا میڈیا کے منہ پہ پڑ رہی ہیں، ان کے اپنے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرا دیا لے کے۔ دیکھیں جب وہ دشمن کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ نیریٹو اپنا بناتا ہے جھوٹ کی بنیاد پہ، وہ بیانیہ گور نہیں بن پایا۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ 20 سال تک ہمیں انہوں نے بدنام کیا، ایپی سینٹر آف ٹیررزم پاکستان کو کہا، دہشت گردی کروانے میں ہم سے کہا کہ یہ آگے جاتے ہیں، اور دنیا جہاں کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن پہلگام ہوا جس وقت، اس کے بعد پاکستان نے جس انداز سے پوری دنیا میں سفارت کاری کی، اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کی کیپٹل میں پاکستان نے سوالات اٹھائے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بالکل ساری دنیا نے ان سے پوچھا کہ جی ویئر آر دی ایویڈنس، جس میں پاکستان کو ملزام قرار ہیں، کہاں ہے پروف؟ اور پھر جب خاص طور پہ گور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی آئیں جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں اس کا، اس سے وہ بھاگ گئے۔ تو یہی سوال جہاں پہ انڈین جاتے تھے، ششی تھرور آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے، کانگریس کے رہنما ہے، لیکن آپ نے دیکھا ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ ان کے مقابلے بلاول بھٹو زرداری گئے تھے، ساری دنیا نے پاکستان کا بیانیہ سنا، اس کو جس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کی اور اپریشیٹ کیا۔ تو اب بدلتے حالات میں تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں بلف کال ہو گیا ہندوستان کا، جو پاکستان کے خلاف کیا کرتا تھا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو عسکری برتری ساری دنیا کو وہ کہتا تھا کہ جی ہم 6ٹھی بڑی طاقت ہیں اور 10ویں بڑی معیشت ہے، آج خود ہی لوگ ان کے جو ہے نا بیٹھ کے ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہاں ہے آپ کی 6ٹھی معیشت، کہاں ہے آپ کی جہاز۔ کل ہی کا بیان دیکھ لیں، ان کے ایک پرکاش چودھری، ریٹائرڈ آرمی جنرل، انہوں نے بات غور کی ہے کہ ہمیں بڑی عظمت اٹھانا پڑی اس جنگ میں، اور پاکستان نے اپنی عسکری قوت ثابت کی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارے رافیل جہاز گرا کے اور یہ S-400 ڈیفینس سسٹم جو ہمیں روس سے ملا ہوا تھا $500 ملین کا، اس کو تباہ کر کے پاکستان کی فضائیہ نے اپنی برتری ثابت کر دی۔ تو دیکھیں اب پاکستان کا نیریٹو تو دیکھیں، میں آپ بات کروں آپ بات کریں، ہو سکتا ہے اس میں اختلافات ہو، تیسرا بندہ دونوں کی بات سن کے انفر کرے گا کیا ہے، تو ساری دنیا ان کی باتیں سن کے کہتی ہے کہ جی آپ جھوٹ بولتے رہیں، پاکستان کو بدنام کرتے رہیں، پاکستان کو بارے میں اقتصادی ترقی کے بارے میں بدنام کرتے رہیں، آپ کہتے رہیں جی نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری ساری دنیا پاکستان کے بارے میں جاری کرے کیونکہ یہ دہشت گرد ہے۔ یہ اس دفعہ نہیں بکا، اور الحمدللہ پاکستان نے اپنا جس طرح اسٹیچر اس جنگ میں بڑھایا۔ آپ مجھے بتائیں گور، امریکہ کی 250 سال کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا، بائی دی وے ان کے 250 سال پورے ہونے والے ہیں ابھی، تو وہ اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فیلڈ مارشل، کوئی آرمی چیف، اس وقت آرمی چیف تھے، کوئی آرمی چیف امریکہ گیا ہو تو وائٹ ہاؤس میں اس کو لنچ دیا گیا ہو۔ یہ ان کے پروٹوکول میں نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک آدھ دفعہ اوباما ملنا چاہتے تھے، کیانی جنرل کیانی گئے ہوئے تھے وہاں پہ چائنا اپنا امریکہ، تو وہ پینٹاگون گئے وہاں پہ، وہاں جا کے وہ ملنے گئے ہوئے تھے ان کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کیانی صاحب، تو وہ انہوں نے بہانہ بنایا اپنے اوباما نے کہ جی میں تو ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے کہا چلو مجھے پتا چلا جنرل کیانی آئے تو مل لوں، تو انہوں نے وہاں پہ ان کے جو وار ڈپارٹمنٹ ہے وہاں ملاقات کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہ غور میں آپ کو بتاؤں، یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جب بات کی، جب وہ کہتا ہے نا کہ ہی از اے بریو مین، فیلڈ مارشل کو کہتا ہے نا آئی لو ہم، آئی لائک ہم، تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، مفت میں ہمیں یہ نہیں ملا سب کچھ، الحمدللہ یہ ثابت کرنے کے بعد آج ساری دنیا میں نگاہ سے اچھی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اور ابھی آپ ایران
امریکہ کے کانٹیکسٹ میں غور دیکھیں تو آج پاکستان تینوں بڑی طاقتوں کا ایک بھرپور ٹرسٹ انجوائے کر رہا ہے کانفیڈنس. ماسکو، واشنگٹن، بیجنگ سارے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. مڈل ایسٹ آپ جی سی سی کنٹری لیڈ بائی سعودی عرب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. یورپین یونین آپ دیکھ لیں پاکستان کو انگیج کر رہا ہے سطح. تو ہندوستان تو اس وقت بنایا بیٹھا. بالکل احتشام صاحب، اس وقت ظاہر ہے کہ بہت سے سوالات بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.